اللہ تبارک و تعالی ہی اہل بیت کی تقدس کا محافظ حقیقی ہے، حضور کے ناموس کا محافظ حقیقی ہے۔ رب کریم کے سپرد کیا تھا امام علی مقام نے، بظاہر ظلم تو ہوئے لیکن ان مقدس خواتین کے چادر تطہیر پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہ پیغام وہ خواتین دیتی گئیں کہ سب کچھ قربان کر دینا، مگر اے اسلام کی خواتین بغیر پردہ کسی صورت میں نہ ہونا، اپنے پردے کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ آج نام فاطمہ، کنیز فاطمہ، زینب، سکینہ کا رکھا جاتا ہے، مگر یہود و نصارہ کی تعلیمات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ بچیاں بے پردہ ہو کر شلوار میں نہیں بلکہ غیر مہذب کپڑے یہودیوں کے لباس میں 15 16 سال کی بچیاں ہمارے گھر کی بیٹیاں، 5 وقت کے نمازی سنی مسلمانوں کی بچیاں، گھر کی بچیاں اس حال میں یہودی اسکول میں پڑھنے جاتی ہیں۔ اب وہی لمبی داڑھی والے، وہی 5 وقت کے نمازی جن کی ٹوپی نہیں اترتی، جن کا ستر عورت کوئی نہیں دیکھتا، جن کا لباس ہمیشہ مکمل رہتا، اسی کی بیٹی اس کے بائک پر پیچھے بیٹھتی ہے، نیچے شلوار بھی نہیں ہے، ستر عورت کھلا ہے، اور اس طرح کا نظارہ کرا کر اپنی بچی کو بڑی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ لعنت ایسی تعلیم پر، لعنت ایسے باپ پر، لعنت ایسی ماں پر جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کر کے یہودیوں کی تعلیم سے منور کر دے۔ وہ منور ہونا نہیں ہے بلکہ وہ اصل میں آخرت کا اندھیرا ہے، جو آج یہاں پر چمکتا نظر آ رہا ہے کہ آج بچی ہماری انگلش بولے گی، ہماری بچی انگلش بولے گی تو اس کو اچھا رشتہ آئے گا، اچھا رشتہ آئے گا، اچھے گھر میں جائے گی، اچھے گھر کی چکر ہے، اچھے خاندان کی فکر ہے، لیکن اچھا دین بچی سیکھے گی یہ باپ کو نہیں معلوم ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے نام تو بڑے پاکیزے رکھے جاتے ہیں، بڑے ستھرے رکھے جاتے ہیں، ایسا دوپٹہ پہنایا جاتا ہے گھر میں کہ ایک بال بھی نظر نہیں آتا، لیکن صبح 7 بجے وہی باپ اسی بچی کو بٹھا کر لے کے جاتا ہے۔ اب بہت بڑا متقی پرہیزگار، بہت بڑا سنت کا ٹھیکیدار، بہت بڑا نمازی ہوگا، مکار ہوگا، تو وہ اپنی بچی کو برقع پہنا کے لے کے جائے گا، بولے گا میری بچی تو برقع پہنی ہوئی ہے، لیکن وہی بچی گیٹ کے پاس باپ نے بائک روکی، بچی نے اس کے سامنے برقع اتارا، تھیلی میں ڈالا، باپ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بے پردہ گھر اور اسکول کے اندر گئی ہے، ہاں فادر مرد ہے، پڑھانے والے یہودی ہیں، پڑھانے والے نصرانی ہیں، پڑھنے والے لڑکے ہیں، ان سب کے بیچ میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور کیا سیکھیں گی؟ وہ دین کی دولت سے محروم ہو جاتی ہیں، اور پھر آخر میں یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ پہلے تو مسلمانوں کی رعایت تھی کہ بچی مسلمان کے ساتھ بھاگ گئی، آج تو سننے میں کم آتا ہے آج ہندو کے ساتھ بھاگ گئی، وہ کالج پڑھتی تھی بچی بھاگ گئی، معاذ اللہ رب العالمین، اور ایسی بھاگی کہ اس نے بھی معاذ اللہ ٹیکا لگا لیا، دھرم پریورتن کر لیا، مرتد ہو گئی۔ اللہ اکبر! تو کیا اس کا باپ چھوٹ جائے گا؟ اس کی ماں چھوٹ جائے گی؟ نہیں، جب وہ عمل خراب کرتی ہے تو ماں باپ کی پکڑ ہے۔ یاد رکھنا، حرام کام کریں گے بچے تو والدین کی پکڑ ہوگی، اور یہ تو مرتد ہو گئے بچے معاذ اللہ رب العالمین۔ صرف اور صرف دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ موبائل پر ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا، اس کو چلانا، اس کے ذریعے ایپلیکیشن کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ تیار کرنا، یہ بچوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے دین کی تعلیم کا فروغ کرنا، یہ ہمارے بچے کو صحیح نعمت دولت والدین کو چاہیے کہ وہ دیں، تاکہ وہ بچے، وہ اولاد باپ کے لیے ذریعے نجات بنے، اشارے ثواب کا ذریعہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ قبر میں گیا، یہاں بچی یہودی بنی ہوئی ہے یا نصرانی بنی ہوئی ہے، سال میں ایک مرتبہ پردہ سر پہ آیا ہے، باقی تو بے حجاب گھوم رہی ہے، اور ایسی بے چینی محسوس ہوتی ہے بچیوں کو جب ان بچیوں کو بولو کہ پردہ کرو، دوپٹہ پہنو، بڑی اوفت محسوس ہوتی ہے، بڑی کوفت محسوس کرتی ہیں، اس لیے کہ 2 سال کی بچی تھی، 3 سال کی بچی تھی، 4 سال کی تھی، 5 سال کی تھی، 6 سال 7 سال 8 سال تک کی بچیوں کو ویسٹرن ڈریس پہنائے گئے، اور اچانک ان کو جب بڑی ہونے کے بعد جب ان کو اسلامی لباس پہنایا جاتا ہے، ان بچیوں کے بدن میں چبھتا ہے، پھر وہ باپ کو سمجھاتی ہے، ماں کو سمجھاتی ہے، ابا گھر میں تو ہے
گھر میں تو رہنے کا ہے، کس کو دکھانے کا ہے؟ باہر جائیں گے تو پہن کے جائیں گے، اور وہی گھر میں چچا بھی آ رہا ہے، وہی گھر میں بھتیجا بھی آ رہا ہے، وہی گھر میں فلانا بھی آ رہا ہے، اس کے سامنے وہ لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ نہ پیغام کربلا ہے، نہ یہ پیغام حسین ہے، نہ یہ پیغام شریعت ہے۔ اس لیے امام عالی مقام کی بارگاہ میں محبتوں کا صحیح خراج کھچڑا پیش کرنا نہیں ہے، وہاں امام عالی مقام کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج شربت پیش کرنا نہیں ہے۔ شربت پیش کرنا شعار سنیت ہے، کھچڑا پیش کرنا شعار سنیت ہے، یہ ہماری سنیت کی شان ہے، لیکن ساتھ میں نماز کی پابندی ہونی چاہیے، دین سے قرابت داری ہونی چاہیے، اہل بیت کی محبت سے دل مدینہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے دلوں میں دین کی طلب ہونی چاہیے۔ تب اگر وہ بچہ اس محبت کی طلب کے ساتھ میں شربت بناتا ہے، امام عالی مقام قبول بھی کرتے ہیں، در کے فیضان عطا بھی فرماتے ہیں۔